ہاں وہ لمحے بھی آنے ہیں، وہ گھڑی بھی آنی ہے جب زمین ہل جائے گی، پہاڑ اللہ کے غضب سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان فقط اپنی جان لے کر اکیلا رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جہاں نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ مال ہوگی، نہ دنیا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ اس کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، اگر ہوں گے تو اس کے اعمال ہوں گے، وہ ہوگا اس کا رب ہوگا۔ اللہ قسم کھا کھا کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی کہ انسان بہت بڑے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے اکیلے اعمال لے کے ہمارے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ صاحبو وہ دن بھی آنا ہے، وہ لمحہ بھی آنا ہے جب یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی کانپ اٹھے گا کہ تیری ہڈیوں کو جوڑا نہیں جائے گا، تو سمجھتا ہے تیری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا نہیں جائے گا، تجھے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے حضرت انسان سنو، اے نادان انسان سن، جس رب نے تجھے ایک قطرے گندی منی سے تجھے پیدا کر کے زندہ کر دیا، تو کیا وہ رب تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کہتا تمہاری ہڈیوں کو میں دوبارہ زندہ کروں گا، تمہارے پورے پورے کو میں زندہ کروں گا۔ اور اے ہنسنے والے، دنیا میں تو ہنستا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، سن جب قیامت برپا ہو جائے گی، ہاں وہ لمحہ جب آئے گا، اللہ کہتا سن جب قیامت برپا ہو جائے گی تو تیری ہڈیوں کے ساتھ تجھے زمین سے اٹھایا جائے گا، اس دن تیرا دل بھی گواہی دے گا، تیری زبان بھی بولے گی، تیرے ہاتھ پیر بھی اور تیرے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اللہ کہتا اس دن سب کچھ تیرے ساتھ ہونا ہے، سب کچھ تیرے ساتھ درپیش ہونا ہے جب سانس اس ہنتھلی میں اٹک جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی، جب تمہاری سانس تمہاری ہنتھلی میں اٹک جائے گی، صاحبو وہ کیسا لمحہ ہوگا جب موت کی نزع کی سختیاں شروع ہو چکی ہوں گی، جب انسان پیلا پڑ جائے گا اللہ کے خوف سے، جب انسان تھرا اٹھے گا، جب انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، جب اللہ کے سامنے اٹھے گا جب، تو وہ کانپ اٹھے گا، تھرا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی، جب تمہاری روح تمہاری ہنتھلی میں اٹک جائے گی، جب تم کانپ اٹھو گے، جب تمہارے اعمال تمہارا جواب دیں گے، جب تمہارا دل تمہارے بارے میں گواہی دے گا، جب تمہاری زبان بھی پکار پکار کے کہے گی، بول اٹھے گی، اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور گواہی دینے کے لیے۔ اللہ کہتا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس قیامت کے دن کی انسان نقصان میں ہوگا اگر آج اللہ کی طرف پلٹ کے نہ آیا۔ اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے۔ ہم قسم کب کھاتے ہیں کسی بات پر؟ جب زیادہ جنون ہوتا ہے، جب زیادہ ہم کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں، اللہ بھی قسم کھا کے یقین دلا کے کہتا ہے تاکہ انسان یہ نہ سمجھے یہ کہانی ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، بلکہ ہر انسان یہ سمجھے یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو ہر انسان کے سامنے آنے والی ہے، ہر انسان کے سامنے آنے والی ہے، اللہ ہر انسان کے سامنے لائے گا۔ اللہ کہتا ہے الی ربک یومئذ المساق، اس دن سارے لوگ اپنے رب کی طرف بلائے جائیں گے، سارے لوگ اپنے رب کی طرف بلائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ اب گناہوں کا عالم یہ ہوگا، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی تو اپنے گھٹنوں بھرے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کسی کے ناف تک پسینہ ہوگا، کہ کوئی تو ایسا سخت گنہگار ہوگا جو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے الی ربک یومئذ المساق، تم سب کو ہانکا جائے گا، سب کو ہانکا جائے گا، اور اس شدت اس حدت کے اندر اللہ کہے گا آج اپنے نام اعمال پڑھ کے سناؤ، اندازہ کرے کتنی حدت اور شدت کی گرمی ہوگی، کیسا پسینہ ہوگا، اور اللہ کہے گا خود تم پڑھ کے سناؤ گے، آج تم خود پڑھ کے اپنے نام اعمال سناؤ گے کہ تم نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر، کیا تم اچھائی کر کے آئے ہو، کیا تم برائی کر کے آئے ہو۔ بندے کانپ اٹھیں گے، ان کی چیخ کا عالم یہ ہوگا، وہ رو رو کر کہیں گے ہائے کوئی چھپنے کی جگہ دے دو مجھے، ہائے کوئی چھپنے کی جگہ دے دو۔ اس دن کوئی چھپنے کی جگہ نہ مل سکے گی کیونکہ چاند بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، انسان چیخ مار کے کہے گا کوئی مجھے چھپنے کی جگہ دو۔ اللہ کہے گا کہ اب کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، اب کوئی فرار ممکن نہیں، آج تو تجھ سے حساب لینا ہے، آج تو تیرے عملوں کا حساب ہے۔ اور اللہ کا بنایا ہوا جہنم یہ دہاڑے مار رہی ہوگی، شعلے برسا رہی ہوگی، گرج رہی ہوگی، اور اس دن بندہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن حسرت کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا، اونلی حسرت دکھائی دے گی۔
اب اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر وہ کیفیت بھی نازل کرے گا کہ اس کی روح جب نکلنا چاہے گی پر نکل نہ پائے گی، وہ اپنے اللہ سے مہلت مانگے گا، ٹائم مانگے گا، لیکن صاحبو اب ٹائم ختم ہے، اب گناہ صرف گناہ ہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اللہ تمہاری ہماری کسی کی پکار نہیں سننے والا، کیونکہ اب پڑھائی پورے سال کی مکمل ہے، بس امتحان باقی ہے، استاد اگر چیٹنگ کر کے بتاتا بھی ہے تو نوکری سے جائے گا، اب حکومت صرف اللہ کی چلنی ہے، اب صرف ایک مردے کا ایک ہاتھ لایا اور میرے حضور کے پاس گئے، یہ صورت اسی وقت نازل ہوئی، اس صورت کا نزول بھی یہی ہے کہ وہ یہودی جب آیا میرے حضور کے پاس، پنجہ سڑا ہوا پنجہ، گلا ہوا پنجہ جب میرے حضور کے پاس کیا نا، کہا دیکھو یہ پنجہ ایسا ہے کہ اس کو جہاں سے پکڑو یہ ٹوٹ جاتا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، تو بتاؤ یہ بھلا اتنا سڑا گلا پنجہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کری، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری ہڈیوں کو جوڑا نہیں جائے گا، ارے وہ تو وہ رب ہے کہ جس نے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا، جب پہلی بار پیدا کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، وہ تو پہلی بار میں تمہیں ٹھیک بنا دیا، دوبارہ اٹھانے میں اسے کون سی دشواری ہوگی؟ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونے والی۔ اللہ کہتا ہے تجھے سب کچھ دیا، تجھے یاد کرنے کے لیے ہر چیز دی، لیکن تو نے میری بات نہ سنی، تجھے دنیا میں بھیجا، قرآن بھیجا، رسول بھیجے، لوگوں کی میتوں کو دیکھا، تو نے پھیلے ہوئے قبرستان کو بھی دیکھا، ڈوبتے ہوئے روز سورج کا نظارہ کیا، لیکن تو نہ مانا، تو اب تجھے چھوڑنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، 70,000 سال لگ جائیں گے اسے جہنم میں گرتے گرتے۔ یاد رکھیں یہ جہنم آسمان پہ نہیں ہے، جہنم اللہ تعالیٰ نے زمین کے نچلے حصے میں بنایا ہے، ایک ویل نام کی وادی ہے اور اس کے آگے ایک حباب نام کی وادی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ڈالے گا، نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے ویل سے حباب تک کنورٹ ہونے میں، پھر وہاں سے گرے گا اور آگے 70 سال لگیں گے، ابھی جہنم میں نہیں پہنچا ہے، اور چیخ پکار کا یہ عالم ہوگا کہ یہ بدبو، اللہ تعالیٰ فرماتا اگر اس ویل نامی حباب نامی کنویں کی بدبو اگر ایک سینک اس زمانے اس دنیا پر ڈال دی جائے تو تمام انسان اس کی بدبو سونگ کر کے ہلاک و برباد ہو جائیں، اتنا شدید بدبو، اتنی شدید گند اس میں سے آئے گی، وہ حباب نام کا کنواں، اس بندے کو وہاں رکھا جائے گا، پھر اللہ کی قدرت اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر کے جہنم کی طرف پھینکا جائے گا، توجہ نا، اس بندے کو جہنم کی طرف سے جب پھینکا جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ڈالے گا، 70 سال اسے وہاں گرنے میں لگ جائیں گے، 70 سال لگیں گے، اب بندہ چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ، لیکن اے صاحبو اس دن کوئی بچنے کی صورتحال نظر نہیں آئے گی، اس دن کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کی جان کسی کا بدلہ بن سکتی، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا لا اقسم بہاد فلک، میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی، چھوڑا نہیں جائے گا، اس دن سارے عملوں کا حساب ہونا ہے، اس دن تو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے پھیپھڑے، گردے، کتنی نہ جانے جتنے بھی پارٹ اللہ نے دیے ہیں جسم کے اندر، یہ تو سارے ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور اس دن سزا دلوا کے رہیں گے۔ ہم گمان کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا، اگر ڈالے گا بھی تو 6 فٹ کا جسم ہے، 5 فٹ کا جسم ہے، اس کو تو ترنت جلا کے خاک کر دے گا، ایک بار شدت حدت سہیں گے، بعد میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ سنو میرے رب کا قانون، یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، میرا رب کہتا ہے جو رب پہاڑ کو بھی پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو کیا پہاڑ کے برابر نہیں بنا سکتا؟ جو رب انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ سب چیز بنا سکتا ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ ہمیں تو سزا کم ملے گی، لیکن اللہ فرماتا جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت تمہارا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ 32 دانت تمہارے اندر دے گا۔ سمجھو ایک احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر کی زمین پر ہے، اب انسان کا ڈھانچہ یعنی سر کتنا بڑا ہوگا، اب جب سر ہوگا تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 70 گز موٹی کھال ہم اس کو دیں گے، 70 گز موٹی، اب وہ جلے گی، پھر وہ چلائے گا، چیخے گا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ قرآن میں اللہ کہتا وہ جل جائے گی، پھر سے ہم نئی کھال دے دیں گے، پھر وہ شدت حدت سہے گا، پھر چلے گی، اللہ کہتا ہم پھر نئی کھال دے دیں گے، کب تک ہوتا رہے گا اللہ جانے جب تک قیامت نہ آ جائے، جب تک کہ حساب و کتاب کا دن نہ لگ جائے، یہ برابر سزا اس کو ملتی رہے گی۔